أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وقال في موضع آخر إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. صدق اللہ. اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف و تحمید کے بعد درود و سلام ہو سارے انبیاء کرام پر، خصوصاً خاتم النبیین، شفیع المذنبین، امام الانبیاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کی ہدایت کے لیے اپنا آخری نبی بنا کر اس دنیا میں مبعوث فرمایا. آج کا جو موضوع ہے وہ آپ کو معلوم ہے کہ انسانی زندگی پر گناہوں کے اثرات، کہ کیا انسان جو گناہ کرتا ہے تو اس کا اثر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو بنایا ہے اس کے اندر دونوں خصوصیتیں رکھی ہیں، نیکی کے بھی بدی کے بھی. جیسے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. اللہ نے انسان کے اندر دونوں چیزیں رکھی ہیں، اور اس چیز کو ذکر کرنے کے لیے اللہ نے زمین، آسمان، سورج، چاند، دن اور رات، 6 بڑی چیزوں کی قسم کھایا. وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا. 6 بڑی چیزیں، سورج، چاند، دن، رات، زمین، آسمان. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا. انسان کا نفس، قرآن کریم میں کئی جگہ اللہ تعالیٰ نے بڑی بڑی چیزوں کا ذکر کرنے کے بعد انسان کا ذکر کیا، اور انسان کی اس حالت کا ذکر کیا جس مقصد کے لیے انسان کو نہیں بنایا گیا. یعنی اللہ نے دنیا میں ان بڑی بڑی چیزوں کو بنایا، پیدا کیا، انسان کو بھی پیدا کیا. یہ بڑی بڑی چیزیں اللہ کی فرما برداری میں لگی ہیں، لیکن انسان اللہ کی فرما برداری سے ہٹ گیا. دوسری صورت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے 3 بڑے مقامات کا ذکر کیا، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ. جس طرح اللہ نے طور سین، زیتون اور تین، اور زیتون کی جگہ یعنی موسیٰ علیہ السلام، معاف کرنا عیسیٰ علیہ السلام، وطور سینین موسیٰ علیہ السلام کے نبوت کی جگہ، وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، اور یہ مکہ مکرمہ بلد الامین پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کی جگہ. گویا یہ تینوں بڑے اونچے مقامات. لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے انسان کو بھی پیدا کیا، لیکن انسان کیا ہوا؟ رددناہ، اپنے آپ کو لوٹا لیا اسفل السافلین، بالکل نیچے میں، یعنی گری ہوئی حالت میں بنا دیا. تیسری صورت ہے والعصر. یہاں کامن ذکر کیا، پورے زمانے کی قسم کھا کر کہا ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا. لیکن ایک اور صورت ہے
جو ہم اور آپ پڑھتے ہیں، ان صورتوں کے بعد انسان کو ایک جانور کی حرکات، اس کی خصوصیات کا ذکر کرنے کے بعد انسان کی نافرمانی کا ذکر کیا، اور وہ سورہ بھی آپ کو یاد ہے، وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا إِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ۔ اس آیت کے پہلی آیتوں میں گھوڑے کا ذکر ہے کہ گھوڑا، اس کا مالک جب اس کے پیٹھ پر بیٹھ جاتا ہے اور اس کو رات کے اندھیرے میں، دن کے اجالے میں، بارش میں، پتھریلی زمین میں، آگ میں، جہاں بھی اس کو لے جاتا ہے گھوڑا جاتا ہے، جاتا ہے نہیں جاتا ہے۔ اس کی صفت ہے گھوڑے کی کہ وہ صرف مالک کی آہٹ سنتا ہے تو وہ اٹھ کھڑا ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد کہا گیا ان الانسان لربہ لکنود، لیکن انسان اپنے رب کا ناشکرہ ہے، حالانکہ وہ بھی کہتا ہے کہ میرا مالک ہے، میرا خالق ہے، میرا حاکم ہے، میرا رازق ہے، لیکن انسان کو بلایا جاتا ہے ہدایت کی طرف تو وہ اپنے رب کا ناشکرہ کرتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ انسان کے اندر دونوں چیزیں ہیں، کہ تقوی کی طرف بھی ہے اور فسق و فجور بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو بنایا مٹی سے بنایا۔ آپ دیکھیے مٹی کی خصوصیات کیا ہے، مٹی کے اوپر بھی اچھی چیزیں پڑتی ہیں تو وہ اس کا اثر قبول کر لیتی ہے۔ جیسے فارسی میں ایک واقعہ مشہور ہے، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اس کو نقل کرتے ہیں کہ ایک بار وہ ایک درخت کے نیچے بیٹھے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ مٹی سے خوشبو آ رہی ہے، تو انہوں نے کہا بھائی مٹی تیرے اندر خوشبو کیسے آ گئی؟ تو آخر مٹی نے جواب دیا کہ میں ایک زمانے سے ایک ایسے درخت کے سائے میں ہوں جس کے پھول میں خوشبو ہے، اور وہ پھول میرے اوپر گرتے گرتے میں نے اس سے خوشبو کا اثر لے لیا، اس لیے میرے اندر خوشبو آ گئی۔ حالانکہ مٹی میں تو خوشبو نہیں ہوتی۔ اس کے بنسبت اگر آپ کسی گڑے سڑے نالے کی مٹی نکالیے گا تو اس میں بدبو آئے گی، کیونکہ اس مٹی کے اوپر ہمیشہ گندا پانی، نالے کی گندگی، یہ ساری چیزیں تھی۔ حقیقت میں مٹی کے اندر کوئی چیز نہیں ہے، مٹی کامن ہے، سادہ ہے، لیکن اس کے اوپر اچھے اثرات ہوئے تو انہیں اچھا اثر قبول کی، برے اثرات ہوئے تو بری چیز کو قبول کی۔ تو انسان کو بھی اللہ نے مٹی سے بنایا ہے، انسان کے اندر بھی یہی خصوصیات ہیں کہ جب اس کے اندر اچھی چیزیں آتی ہیں تو اس کے اثرات اچھے ہوتے ہیں، برا ماحول ہو، غلط ماحول ہو تو اس کو غلط ماحول میں ہوتا ہے۔ جیسا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مثال دیے ہیں، مشہور حدیث ہے کہ خیر الجلیس، بہترین ساتھی کون سا ہے؟ دو قسم کے ہیں۔ آپ عطر کی دکان میں بیٹھیں گے، اگر آپ نہ بھی خریدیں گے تو کم سے کم خوشبو آئے گی۔ وہی اگر لوہار کے دکان پہ چلے جائیں، جس کو آئرن اسمتھ کہتے ہیں، جو لوہے کے ہتھیار بناتے ہیں، وہاں اگر آپ بیٹھیں گے، آپ کچھ بھی نہیں کریں گے تو دھواں لگے گی، آپ کو اس کی چنگاری لگے گی، کپڑوں کو جلائے گی تو نقصان ہوگا۔ تو معلوم ہوا کہ انسان کی جیسی صحبت ہو اس کا اثر ہوتا ہے۔ لیکن ان سب چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے اوپر ایک بہت بڑا رحم کیا ہے کہ گناہ کے اثرات تو ہوتے ہیں، یہ اس وقت ہوتے ہیں جب انسان ان گناہوں سے اپنے آپ کو دور نہیں کرتا۔ جیسے کہ قرآن کریم کی ایک آیت آئے گی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، کہ اگر انسان سے غلطی ہو جائے، ظلم ہو جائے، یعنی گناہ کر بیٹھے اپنے نفس پر، وَذَكَرُوا اللَّهَ، اللہ کو یاد کرتا ہے، اپنے گناہوں کی مغفرت کرتا ہے، اور خود اللہ سوال کر رہے ہیں وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے علاوہ کون ہے گناہوں کو معاف کر؟ اللہ کے علاوہ ہے کوئی گناہوں سے توبہ کرنے والا، معاف کرنے والا، بخشنے والا کوئی نہیں ہے۔ لیکن اس کے بعد کہا وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، اگر اس پر بار بار اصرار نہیں کرتا ہے تب اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتے۔ لیکن علماء نے یہ بھی لکھا ہے
کہ اگر انسان ایک سے کئی بار بھی غلطی کرے اور سچے دل سے توبہ کرے، ایمان اگر ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ شرک سے بچا ہے، بدعت سے بچا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف کریں گے۔ اور وہ مشہور واقعہ ہے کہ جس نے 99 انسان کو قتل کیا تھا، یہ واقعات جو بیان کیے جاتے ہیں تو اس پر عمل کرنے کے لیے نہیں۔ بہت سے لوگ جب یہ واقعہ سنیں گے تو کہیں گے چلو ابھی تو چانس باقی ہے، ہمارے تو 99 ہوئے نہیں، یہ واقعات بیان کیے جاتے ہیں پہلے ہی اپنے آپ کو بچا لینے کے لیے، کیونکہ اگر 99 کب ہوگا نہیں ہوگا، کہیں ادھر 99 ہونے سے پہلے ہمارے 100 ہو گئے تو معلوم نہیں ہے نا ہم کو۔ ابھی یہ بیماری میں دیکھیے، میں نوجوانوں سے پوچھ رہا تھا کہ اس علاقے میں جو کورونا آیا تھا، آج ہی میں بڑی خوشی سے سانس لیا، نماز میں بھی مل کے پڑھا۔ آج میرا بڑا خوش نصیب دن ہے کہ 2 نمازیں مل کے پڑھا ہوں، ورنہ اس پورے تقریباً مارچ آیا تو 2 سال ہو جائیں گے، شاید کبھی مجھے موقع ملا ہوگا مل کے نماز پڑھنے کا، شاید گھر میں کبھی پڑھے ہوں بچوں کے ساتھ تو مل کے پڑھے ہیں، ورنہ مسجد میں کہیں موقع نہیں ہوا، یا تو ادھر آیا تو یا آئر جیسی بھی اب شروع کریں، ورنہ وہاں بھی پہلے سوشل ڈسٹینس، نام بھی نہیں لینا چاہیے، ریکارڈ ہو رہا ہے، نہیں کہیں ہو سکتا ہے کوئی بولے اچھا وہاں سوشل ڈسٹینسنگ نہیں، تو بڑی مصیبت ہے یہ ریکارڈنگ بھی۔ دیکھیے اس ریکارڈنگ کے ہم کو اتنا ڈر ہے، جبکہ دن 24 گھنٹے فرشتے ہم لوگوں کے ریکارڈ کر رہے ہیں نہیں کر رہے، دونوں فرشتے کر رہے ہیں نا۔ سی کیمرہ کہیں ہو تو ہم لوگوں کو ڈر لگ جاتا ہے، کتنا ارجنٹ ہو، ٹرافک پولیس کو دیکھتے ہی سگنل یاد آ جاتا ہے، آتا ہے نہیں آتا ہے، اس وقت ساری ایمرجنسی بھول جاتے ہیں ہم، آٹومیٹک گیئر لگ جاتا ہے، بریک بھی لگ جاتا ہے، سب کچھ ہو جاتا ہے، لیکن وہی چیز ہے کہ اس کا تصور ہو جائے، صحیح خیال ہو جائے آخرت کی جواب دہی کا، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کہا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، کہ جو آدمی اپنے نفس کو اس ڈر سے روک لے گناہ سے کہ مجھے میرے رب کے سامنے کھڑا ہوگا، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، مقام ربی یعنی رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے ہم کو، وَنَهَى النَّفْسَ، اور اپنے نفس کو ہم روک لیں تو وہی اصل چیز نیکی ہے، اور ایسے ہی لوگوں کے لیے جنت ٹھکانہ ہے، تو یہی چیز ہونی چاہیے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو بنایا ہے ان سب چیزوں کو، تو انسان کے اوپر اثر ہوتا ہے، جیسی مجلس ہو جیسا ہو، اور بات یہ ہو رہی تھی کہ 99 قتل کیا لیکن اس کو احساس ہوا، اللہ تعالیٰ ہر انسان کے اندر وہ احساس رکھا ہے، کبھی کبھی ہم اس احساس کو مار دیتے ہیں تب ہمارے اوپر ان چیزوں کو نہیں، ورنہ ہر انسان میں احساس ہے۔ بڑے سے بڑے چور کو بھی آپ کہیں گے کہ یہ غلط ہے، وہ کبھی نہیں کہے گا کہ نہیں میں اچھا کر رہا ہوں، کبھی نہیں کہے گا، سوائے شرک بدعت کے۔ مشرک کو اگر آپ کہیں گے غلط ہے تو الٹا آپ کو غلط کہے گا، بدعتی کو کہیں گے یہ غلط ہے تو الٹا وہ آپ کو کہے گا کہ نہیں تم غلط ہو۔ اسی لیے امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ اللہ تعالیٰ بڑے بڑے گناہوں کو معاف کرنے کا وعدہ کرتے ہیں لیکن شرک اور بدعت کو کیوں نہیں؟ مشرک کو اللہ کی طرف سے معافی نہیں، بدعتی کو حضور کی شفاعت نہیں ہے یا نہیں؟ تو یہ دو اتنے بڑے گناہ کیوں ہیں؟ تو ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ جواب دیتے ہیں، چور چوری کرتا ہے لیکن وہ کبھی نہیں کہتا کہ میں اچھا کر رہا ہوں، کبھی نہیں کہتا۔ شرابی شراب پیتا ہے، کبھی وہ نہیں کہتا ہے کہ میں اچھا کام کر رہا ہوں، نہیں کہتا وہ۔ زناکار زنا کرتا ہے لیکن کبھی نہیں کہتا کہ میں اچھا کر رہا ہوں۔ آپ اس کو سمجھائیے، برا مانے گا، منہ چھپا لے گا، شرمائے گا، لیکن ایک بدعتی اور مشرک کو آپ سمجھائیے تو الٹا آپ کو غلط کہے گا، آپ کو برا بھلا کہے گا، اور وہ جو کام کرتا ہے ثواب سمجھ کے کرتا ہے یا نہیں؟ نیکی سمجھ کے کرتا ہے، اسی لیے اللہ اس کو جب تک وہ خود توبہ نہ کر لے اللہ معاف نہیں کرے گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ گناہوں کے اثرات ہوتے ہیں۔ دنیا میں کوئی بھی چیز ہے اپنے اندر اثر رکھتی ہے۔ میں ابھی اپنا ہاتھ بھگا کے اس دیوار پہ ماروں گا تو میرے ہاتھ کا پانی وہاں جا کر بتائے گا کہ پانی یہاں ہے، بتائے گا نہیں بتائے گا، گرچہ کہ وہ چھوٹا سا قطرہ ہی کیوں نہ ہو۔
میں ایک ماچس جلا کے اس کو نیچے پھینکوں گا، جب تک اس کاڑی میں دم رہے گا وہ جلے گا اور بتائے گا کہ میں یہاں جل رہا ہوں، ہے یا نہیں؟ یا اس میں سے نکلی ہوئی چنگاری میرے کپڑے پہ پڑ جائے گی تو اگر اس میں زیادہ طاقت ہوگا تو میرے کپڑے کو جلائے گی اور بتائے گا کہ میں یہاں ہوں، اپنا اثر دکھلاتا ہے۔ ہم دوا کھاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے دوائیں ہوتے ہیں، اتنی اتنی ہوتی ہیں، بلکہ خطرناک دوائیں چھوٹی ہوتی ہیں، ہے یا نہیں؟ ہے یا نہیں؟ خطرناک دوائیں، ایول جو نیند لانے والی دوا کتنی ہوتی ہے؟ بالکل چھوٹی ہوتی ہے، لیکن ہم جیسے 5-6 فٹ انسان کو 60-70 kg گوشت رکھنے والے انسان کو سلا دیتا ہے نہیں سلا؟ جبکہ اور گیس کے لیے جو ہم کھاتے ہیں جیلوسل، اتنا بڑا رہتا ہے، کوٹ کے بٹن کے بھی بڑا رہتا ہے، کھانے سے کیا ہوتا ہے؟ خالی 2 ڈکار آتا ہے، بس اتنا ہی نہ ہوتا ہے۔ لیکن ایول یا نیند کے ماترے بالکل چھوٹے ہوتے ہیں، انسان کو سلا دیتا ہے۔ تو ایک چھوٹا سا ٹیبلٹ بھی جب ہم کھاتے ہیں تو بتاتا ہے کہ میں اپنا اثر دکھا رہا ہوں۔ تو انسان گناہ کرے گا اس کا بھی اثر ہوگا، نیکی کرے گا اس کا بھی اثر ہوگا۔ اب کون سے گناہ کے کیسے کیسے اثرات ہوتے ہیں میں آپ کو بتلاتا ہوں۔ ایسے تو علماء نے بہت سی کتابیں لکھی ہیں گناہوں کے تعلق سے، اس میں کبیرہ گناہ بھی ہیں، صغیرہ گناہ بھی ہیں۔ کبیرہ گناہ کے لیے علماء تو صاف صاف کہتے ہیں کہ توبہ شرط ہے۔ صغیرہ گناہ جو ہم نیکیاں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے معاف کر دیتے ہیں، ہے یا نہیں؟ جیسے قرآن کا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، جو کبیرہ گناہ اس سے تم بچو گے تو ہم جو چھوٹے موٹے گناہ ہیں تو نیکیوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اس کو دور کر دیتے ہیں، اور خود اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نیکیوں کے ذریعے سے اپنے گناہوں کو مٹاؤ، نیکیوں کے ذریعے اپنے گناہوں کو مٹاؤ۔ تو جہاں بھی احادیث میں یا قرآن کی آیتوں میں آئے ہیں کہ نیکیاں کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، جیسے ہم وضو کرتے ہیں تو گناہ دھل جاتے ہیں، یہ سب صغیرہ گناہ ہے، کبیرہ نہیں۔ کبیرہ کے لیے توبہ شرط ہے، بغیر توبہ کے کبیرہ گناہ نہیں معاف ہوتے۔ عربی میں کتاب بھی ہے الکبائر، جو بڑے بڑے محدثین فقہا ان سبوں نے لکھا ہے، اور بھی بڑی کتابیں، تو اکثر لوگوں کی اتفاق رائے کہ 70 جو ہے کبیرہ گناہ، بعض لوگوں کا خیال اس سے زیادہ بھی ہے۔ تو ان گناہوں سے توبہ شرط ہے، لیکن چند چیزیں ایسی ہیں جو بیک وقت ہم کو دیکھنے میں نہیں آتی، وہ گناہ ہم کو دیکھنے میں نہیں آتا، لیکن اس کا اثر اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ معمولی گناہوں سے بھی زیادہ ہے۔ جیسے کہ ایک شراب پینے والے کا گناہ نقصان صرف اسی کو ہے، اگر اس کے بچے نہیں ہیں اس میں ملوث تو اس کو کوئی نقصان نہیں ہے، صرف اتنا کہیں گے بھئی اس کا باپ شرابی، اتنا ہی نہ کہیں گے، لیکن بچے کے وہ اللہ کے پاس اس کے گناہ کے لیے توبہ کرنا نہیں ہے۔ ہاں بچہ بڑا ہو جائے گا تو اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ باپ کو نصیحت کرے، بس اتنا ہی ہے، لیکن اس کے شراب کی وجہ سے اس کے ایمان اخلاق پر اثر نہیں پڑے گا۔ چور چوری کر رہا ہے تو اس کے وجہ سے کسی دوسرے کے اخلاق پہ اثر نہیں پڑتا، دوسرے کو نقصان۔ ہاں اگر کسی سوسائٹی میں زیادہ لوگ ہو جائیں گے تب اللہ کا عذاب آئے گا، جیسے کہ علامہ اقبال کا ایک شعر بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرد سے اغماض نہیں کرتا لیکن پر نہیں کرتا ہے قوموں کے گناہوں کو معاف۔ اگر ساری قوم، سارا سوسائٹی، سارا معاشرہ اس گناہ میں مبتلا ہو جائے گی تو پھر اللہ کی طرف سے مصیبتیں، آفتیں، عذاب، یہ سب، جیسا کہ سورۃ الشعراء میں ہم پڑھتے ہیں کہ بہت سی ایسی قومیں تھیں جو صرف ناپ تول میں کمی کی، شعیب علیہ السلام کی قوم ہلاک کر دی گئی، پوری قوم ہلاک کر دی گئی ایک گناہ کی وجہ سے، یعنی کفر کے ساتھ ساتھ ایک گناہ، لیکن امت محمدیہ کے لیے وہ نہیں ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ خاص کر کچھ گناہ ایسے جو دیکھنے میں نہیں آتے ہیں لیکن اس کا اثر ہوتا ہے تو پورے ملک، پورا قبیلہ، پورا خاندان یا پورے علاقے میں بھی ہو سکتا ہے۔ وہ کون سا گناہ ہے جس کے لیے میں نے قرآن کی پہلی آیت پڑھی تھی جو سورۃ الروم کی ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس
کہ زمین ہو، آسمان ہو، خشکی ہو، تری ہو، پانی کا حصہ ہو یا خشک حصہ ہو، جنگلات ہو یا فضا ہو، ہر جگہ فساد پھیل چکا ہے۔ یہ کون سا فساد ہے؟ یہ بھی ایک بہت بڑا فساد ہے، یہ بھی ایک بہت بڑا گناہ ہے، اور وہ پیدا ہوتا ہے انسان کے دل میں۔ یہ کہاں پیدا ہوتا ہے؟ انسان کے دل میں۔ اس آیت کی تفسیر میں ایک واقعہ لکھا گیا ہے۔ نوشیروان عادل ایران کا بادشاہ تھا، اس کا ٹائٹل تھا عادل، انصاف کرنے والا۔ ایک بار وہ شکار کے لیے گیا اور شکار میں اتنا دور نکل گیا کہ کوئی اس کو پہچاننے والا نہیں تھا۔ آج کل کی طرح تو اس زمانے کے لوگ ہوتے نہیں تھے، میڈیا بھی نہیں تھا کہ لوگوں کو ہائیلائٹ کرے کہ انہوں فلاں ہیں، انہوں فلاں ہیں، انہوں فلاں ہیں، اور جا رہے ہیں تو پورا روڈ بلاک کرو، ایسا تو کچھ بھی نہیں تھا۔ بادشاہ لوگ تھے، پبلک کا حق ادا کرتے تھے، خوشی سے جہاں چاہے جاتے تھے، اور شکار کو جانا تھا تو سادے لباس میں گیا، بادشاہی لباس نکال دیا، اتنا دور چلا گیا، آخر اس کو پیاس لگی، شکار کے تعاقب میں بہت دور چلا گیا تو دیکھا کہ انار کا ایک باغ ہے۔ انار جانتے ہیں نا، انار کا جو ہے ایک باغ ہے۔ آخر گیا، اس کے مالی سے کہا کہ بھائی میں باہر کا آدمی ہوں، مسافر ہوں، مجھے کچھ پانی پلاؤ۔ تو اس نے کیا کیا کہ ایک انار توڑا، اس کا رس نکالا، بادشاہ کو دیا۔ تو بادشاہ نے دیکھا کہ وہ انار میں بڑے بڑے دانے ہیں، رس نکالا تو ایک انار اور فل گلاس پانی، جب پیا رس تو اتنا مزہ، دل میں ٹھان لیا کہ میں بادشاہ ہو کے اتنے اچھے باغ سے محروم ہوں، جبکہ میں بادشاہ ہوں۔ لہذا اس نے سنا کہ اب تو کچھ نہیں کر سکتا میں، کیونکہ سادے لباس میں تھا نا، اگر بولتا کہ میں بادشاہ ہوں تو باغ کا مالی کیا کرے گا؟ چار لگائے گا، بولے گا ابھی پانی پوچھ رہا تھا، ابھی بول رہا ہے کہ بادشاہ، تو کہا کہ ابھی تو اگر کچھ بولوں گا تو میری حالت نہیں ہوگی، جب میں بادشاہت میں پہنچ جاؤں گا تو اس کے اوپر ٹیکس لگا دوں گا۔ کیا ہوا؟ خرابی پیدا ہوئی دل میں، ہے یا نہیں؟ دل میں خرابی پیدا ہوئی، اور یہ کہاں کسی نے سنا نہیں، باغ کا مالی بھی نہیں سنا، صرف دل میں سنا، دل میں ارادہ کیا اس نے، لیکن وہ جو رس تھا انار کا، اس کا مزہ بہت اسے ستا رہا تھا۔ تو اس نے کہا کہ اے مالی، اور ایک بار پلا دو تھوڑا، اور ایک بار جوس پلاؤ۔ بس مالی گیا، باغ کا جو مالی تھا دیکھ بھال کرنے والا گیا، پھر ایک انار توڑا، لا کے جب اس کو چاک کیا تو دیکھا کہ دانے چھوٹے چھوٹے ہیں۔ جب جوس نکالا رس تو آدھا گلاس، جب پیا تو وہ مزہ نہیں جو پہلے تھا۔ اب وہ بادشاہ نے کہا کہ مالک تو نے اس پھل کو اسی درخت سے توڑا؟ وہ سمجھا کہ ہو سکتا ہے ایک درخت الگ ہو، دوسرا درخت الگ ہو، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، درختوں کا الگ الگ مزہ بھی ہوتا ہے یا نہیں؟ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں کہتے ہیں کہ ہم سارے درختوں کو ایک ہی پانی سے سیراب کرتے ہیں، یسقیٰ بماء واحد، لیکن ٹیسٹ مزہ آپ دیکھیں گے تو الگ الگ رہے گا، ہے یا نہیں؟ ایک ہی باغ میں کئی قسم کے آم ہوتے ہیں، لیکن ہر آم کا مزہ الگ الگ ہے، جبکہ پانی ایک ہی دیا جاتا ہے، دوا ایک ہی مارا جاتا ہے، لیکن سب کے مزے الگ الگ ہیں۔ تو بادشاہ نے سوچا کہ شاید یہ کسی دوسرے درخت کا ہو، اس لیے اس کے دانے بھی چھوٹے ہیں، جوس بھی کم نکلا، مزہ بھی بدل۔ تو اس نے پوچھا کہ مالی کیا بات ہے؟ تو مالی بھی شاید بڑا ہوشیار تھا، سمجھدار تھا، اس نے کہا ہو سکتا ہے بادشاہ کی نیت خراب ہو گئی، ہو سکتا ہے بادشاہ کی نیت خراب ہو گئی۔ اب بادشاہ کا ٹائٹل کیا تھا؟ عادل، انصاف کرنے والا۔ جو ہی یہ سنا تو اس کی ضمیر بیدار ہوئی، ارے میں تو انصاف کرنے والا، واقعی میں اپنے دل میں خرابی پیدا کر لیا تھا، اور میرے خرابی کی وجہ سے، میری نیت خراب ہونے کی وجہ سے کیا اتنی بڑی تبدیلی کہ باغ کا پھل بدل جائے، مزہ بدل جائے، جوس کم ہو جائے؟ آخر اس میں پھر چیک کرنے کے لیے اپنے دل ہی دل میں توبہ کیا، اور اس کے بعد کہا مالک تم ایک بار اور پلاؤ، اور میں اس کے بعد کبھی تمہارے باغ کی طرف نہیں آؤں گا۔ مالک تیسری بار جاتا ہے، پھر ایک انار توڑتا اسی درخت سے، آ کے جب چاک کرتا اس کو توڑتا ہے تو دانے بڑے بڑے ہیں، جوس نکالتا ہے، پورا گلاس بھر کے آتا ہے، بادشاہ پیتا ہے
تو وہی مزہ جو پہلے والا تھا۔ کہا کہ تم نے اس کو کس درخت سے توڑا؟ کہا میں نے اس کو بھی اسی درخت سے توڑا۔ پھر کہا اس میں کیسے؟ تو اس نے کہا ہو سکتا ہے بادشاہ توبہ کر لیا۔ تو ایک بادشاہ کی نیت کی خرابی کی وجہ سے پورے ماحول پہ بھی اثر پڑتا ہے۔ اگر گھر کا بڑا ہے، اس کی نیت خراب ہوگی، پورے گھر پہ پڑے گا۔ کسی تجارت میں کئی لوگ پارٹنر ہیں، اگر ایک آدمی کی نیت خراب ہوگی سب پہ پڑے گا۔ اگر کوئی انسٹیٹیوشن ہے، ادارے ہیں، کمپنی ہے، اگر اس کے کئی پارٹنر ہیں، آپ دیکھیں گے ایک کی نیت خراب ہوگی تو دوسرے پہ بھی پڑے گا۔ یہ سب ہونا ہے۔ تو یہ بھی ایک بڑے خطرناک گناہ ہے جو دیکھنے میں تو نہیں آ رہے ہیں، لیکن اثر دیکھا آپ نے کیسے ہوا۔ ہم لوگ بچپن پڑھنے کے زمانے میں ایک کتاب پڑھے گلستان، جیسا کہ میں نے ابھی کہا، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اس واقعے کو نقل کیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف یہ واقعہ منسوب ہے، واقعہ ہے، بنایا جاتا ہے انسانوں کو سمجھانے کے لیے، یا ہوتا بھی ہو یا نہ بھی ہو، لیکن حقیقت ہے، حقیقت تو ہوتا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں کے ساتھ جا رہے تھے، تو ان کے وقت کے ساتھ روٹی آئی کھانے کے لیے، کھانے کا وقت ہوا، 3 روٹیاں تھیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھی سے کہا کہ ایک روٹی ہم کھا لیتے ہیں، تم کھا لو، اور ایک روٹی رکھ دیتے ہیں، بعد میں کسی کو دے دیں گے۔ لیکن اس شخص کی نیت خراب ہوئی، عیسیٰ علیہ السلام تھوڑی دیر کے لیے کہیں گئے، اس نے وہ کھا لیا۔ تھوڑی دیر کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کچھ سونے کے زیورات عطا فرمائے، تو اس کو بھی آپ نے 3 حصے کیا، یہ آدمی کو چیک کرنے کے لیے۔ کہا ایک میرا ہے، ایک تم لے لو، اور ایک اس کو دے دو جو تیسری روٹی کھایا تھا۔ اب اس کے دل میں ایک روٹی پہ ہی نیت خراب ہو گئی تھی، سونا دیکھ کے کیسے خاموش رہ سکتا ہے؟ فوراً کہا کہ میں ہی وہ تیسری روٹی کھایا تھا۔ کہے کے لیے تاکہ وہ مل جائے۔ عیسیٰ علیہ السلام تو اس کو چیک کرنا چاہ رہے تھے، کہا یہ بھی تم ہی لے لو، میرا حصہ، تینوں تم لے لو، اور اب تمہارا راستہ الگ، میرا راستہ الگ۔ عیسیٰ علیہ السلام چلے گئے۔ یہ آدمی اب سونا لے کے بیٹھا ہے کہ کیا کروں، کدھر کروں، کہاں جاؤں، کدھر جاؤں، کون سا راستہ اختیار کروں۔ اتنے میں رات ہو گئی، وہیں رہا۔ رات جب ہو گئی تو ادھر سے 3 چور آئے، انہوں نے دیکھا کہ اس کے پاس سونا ہے، تینوں نے مل کے اس کو مار دیا اور سونا لے لیا۔ اب سونا لینے کے بعد ان تینوں میں ارادہ ہوا کہ اب اس کو کیسے تقسیم کیا جائے۔ تو جب تقسیم ہو رہا تھا تو اس میں سے ایک نے کہا کہ دیکھو ہم سب بھوکے ہیں، پہلے کھانا کھا لیتے ہیں، اس کے بعد یہ سب تقسیم کریں گے۔ اب کوئی آدمی کھانا لانے جانے کے لیے تیار نہیں، ایک تیار ہوتا تو دوسرا کہتا ہے کہ نہیں میں نہیں جاؤں گا، ڈر اس کو دل میں۔ آخر میں 2 آدمی تیار ہوئے، کہا کہ نہیں ہم دونوں جاتے ہیں، کھانا لائیں گے، تم یہیں رہو۔ دونوں کھانا لانے کے لیے گئے، معاف کرنا، ایک آدمی کھانا لانے کے لیے گیا، دونوں یہاں رہ گئے۔ کھانا لانے کے لیے جو گیا وہ آدمی کچھ الگ سوچ رہا اپنے دل میں کہ میں اکیلا محنت کروں، یہ دونوں کھائیں گے، اس لیے بہتر ہے کہ وہ کھانا کھا لیا اور زہر خرید لیا، ان دونوں کے کھانے میں ملا دیا تاکہ یہ دونوں کھائیں گے، مر جائیں گے، پورا سونا میرا ہوگا۔ اس کے جانے کے بعد جو 2 آدمی تھے وہ دونوں سوچے کہ جب وہ آئے گا تو وہ تو اکیلا ہے، ہم دونوں مل کے اس کو مار دیں گے تاکہ پورا سونا ہم دونوں کا ہوگا۔ جو ہی وہ آیا ان دونوں نے اپنے پروگرام کے مطابق اسے قتل کر دیا، ایک آدمی چلا گیا۔ اب اس کے بعد یہ دونوں کھانا کھانے بیٹھے، کھانے میں زہر تھا، یہ دونوں چلے گئے، سونا وہیں پڑا ہے، 4 لاشیں ہیں جی، سونا وہیں پڑا ہے، 4 لاشیں ہیں۔ اب بتائیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کچھ دنوں کے بعد ذکر ہوا وہاں سے، تو انہوں نے کہا کہ الدنیا جیفتن، جیسا کہ وہ گلستان میں لکھا ہوا ہے کہ دنیا ایک مردار ہے، اس کو حاصل کرنے والے بھی مردار ہی بن جاتے ہیں۔ اب یہ گناہ کہاں ہوا؟ یہ تو کہیں دیکھنے میں نہیں آیا۔ چور چوری کرتا ہے تو معلوم ہوتا ہے، شرابی پیتا ہے تو معلوم ہوتا ہے، ساری چیزیں معلوم ہوتی ہیں، لیکن یہ اتنا خطرناک گناہ ہے جس کا اثر بھی بہت خراب ہوتا ہے۔ شرابی کا اثر صرف شرابی پہ ہوتا ہے، لیکن یہ جو دلوں کی خرابی ہے اس کا اثر پوری دنیا پہ وبال ہوتا ہے۔
آج انسان اس گناہ میں زیادہ مبتلا ہے، اسی لیے جو اچھے ہیں وہ بھی پریشان ہو رہے ہیں، حالانکہ ہمارا آپ کا کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن جب آفتیں اور مصیبتیں آ رہی ہیں ہم سب اس میں پیسے جا رہے ہیں۔ اسی لیے ہم کو حکم دیا گیا ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے جس کے اندر صاف صاف کہا گیا ہے کہ اگر تم بھلائی کا حکم دینا اور برائی کا سے روکنا چھوڑ دو گے، یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، کہ برائی کا حکم دینے، برائی سے روکنا اور بھلائی کا حکم دینا چھوڑ دو گے، تو اس کے بعد اگر کوئی دعا بھی کرے گا تو دعا قبول نہیں ہوگی۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے حوالے سے یہ حدیث آئی کہ اس وقت تم پریشان ہو کر، مصیبتیں اور پریشانیاں دیکھ کر تم دعا بھی کرو گے تو دعا قبول نہیں ہوگی۔ آج یہ ساری جو مصیبتیں اور پریشانیاں آ رہی ہیں یہ سب نیتوں کی خرابی کی وجہ سے، جو اس سے بڑا گناہ ہے، اتنا خراب گناہ ہے کہ جس کی وجہ سے پوری دنیا اس وقت سکون سے محروم ہے، پوری دنیا سکون سے محروم، برکتیں اٹھا لی گئی ہیں، نہ وقت میں برکت ہے آج، نہ روزی روٹی میں برکت ہے، نہ صحت میں برکت ہے، کسی بھی چیز میں نہیں ہے، حتیٰ کہ وقت میں بھی برکت نہیں ہے۔ آپ دیکھیے کل کے لیے پروگرام بنا کے رکھیے، آپ کا پورا دن ختم ہو جائے گا، آپ کے پروگرام باقی رہیں گے، جبکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے کہ حجۃ الوداع میں 10 تاریخ کو فجر کی نماز مزدلفہ میں پڑھ کے سورج نکلنے کے بعد آپ وہاں سے منا آتے ہیں، شیطان کو کنکر مارتے ہیں، قربانی دیتے ہیں، سر کے بال نکالتے ہیں، مکہ جا کے طواف زیارہ کرتے ہیں، جب تک ادھر پوری قربانی تیار ہو جاتی ہے آ کے اسے نوش فرماتے ہیں ظہر سے پہلے۔ اور یہ کوئی ایئر کنڈیشن بس میں نہیں، کار میں نہیں، اس زمانے اونٹ کے سفر، اور اس وقت پہ روڈ بھی نہیں تھا، آج تو بہترین سے بہترین روڈ ہے، جبکہ آج ہم لوگ جاتے ہیں تو مشکل سے 1 یا 2 کام ہوتا ہے، ظہر کا ٹائم ہو جاتا ہے، تو گویا وقت میں بھی برکت نہیں، گھروں میں بھی برکت نہیں ہے، زندگی میں سکون نہیں ہے۔ یہ گناہ اس سے زیادہ خراب ہے۔ اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ، یہ انسانوں کے کمائے ہوئے گناہ، تو گناہ کے بہت سے طریقے ہیں اور ہر گناہ انسان کی زندگی پہ اثر کرتا ہے۔ فرق یہ ہے کہ کچھ گناہ ہیں جو صرف اس کو نقصان پہنچاتے ہیں، کچھ گناہ ہیں جسے پوری سوسائٹی برباد ہوتی ہے، کچھ گناہ ہیں جسے صرف خاندان برباد ہوتے ہیں، لیکن چند گناہ ایسے ہیں جس سے پورا ملک، پوری دنیا بھی تباہ ہو سکتی ہے، پوری دنیا بھی تباہ ہو سکتی ہے۔ اور یہ سب سے خطرناک گناہ ہے نیتوں کی خرابی۔ اسی لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، بخاری شریف میں 7000 کے قریب حدیثیں، یعنی 7000 سے زیادہ ہیں سب ملا کے، لیکن انہوں نے بخاری شریف کو کس حدیث سے شروع کیا؟ اِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ۔ اب ہم لوگ کیا کیے؟ نماز کے پہلے نیت، روزے کے پہلے نیت، حج کے پہلے نیت، عمرہ کے پہلے نیت، حضور، اتنا ہی نا، ہم نے نیت کو اس کے لیے رکھ دیا، باقی سب کام کے لیے نہیں۔ ہر عمل کے لیے کہا گیا، نیت میں تھوڑی سی بھی خرابی ہوگی، اس گناہ کا اثر اتنا ہوگا کہ سارا عمل بھی برباد ہو سکتا ہے، اور جیسے جیسے وہ عمل ہوں گے، اگر ملک کے بادشاہ کی نیت خراب ہوگی پورا ملک تباہ ہو سکتا ہے، پورا ملک برباد ہو سکتا ہے۔ اگر کسی خاندان کے بڑے کی نیت خراب ہوگی پورا خاندان خراب ہو سکتا ہے۔ اگر کمپنی کے مالک کی نیت خراب ہوگی پوری کمپنی برباد ہو سکتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، آپ یقین کیجئے یہ اس سے زیادہ خراب ہے۔ اسی لیے اس کو کہا گیا فساد کہا گیا۔ ایک وہ ہے جو اندرونی فساد ہے، دوسرا وہ ہے جو ظاہری فساد ہے۔ ان سب چیزوں سے بھی خطرناک فساد وہ اندرونی فساد ہے
جو دلوں میں پیدا ہوتا ہے۔ تو گناہ کہ یہ 3 آیتیں میرے ذہن، حالانکہ قرآن کریم میں بہت سی آیتیں ہیں، کچھ آیتیں ایسی ہیں جو کعبہ کے پردے پہ بھی رکھی ہوئی، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اے انسانوں مایوس مت ہو، یا نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، کہ میرے بندوں کو معلوم کرا دیجئے میں بخشنے والا، رحم کرنے والا۔ انسان سے گناہ ہونا یہ گناہ نہیں ہے، گناہ پر قائم رہنا یہ گناہ ہے۔ یہ بہت اہم چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن سورہ بقرہ کے پہلے واقعے میں حضرت آدم اور شیطان کے واقعے سے بتلا دیا۔ کیا ہے واقعہ؟ کہ آدم علیہ السلام سے بھی بھول ہوئی، شیطان سے بھی نافرمانی ہوئی۔ آدم علیہ السلام توبہ کیے، اللہ نے پھر اس مقام پہ واپس کر دیا۔ شیطان اپنے گناہ پہ اکڑا رہا۔ تو آج بھی ہم سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہتے۔ تو معلوم ہوا کہ حضرت آدم اور شیطان کے واقعے میں بتایا گیا کہ آدم علیہ السلام کا طریقہ اختیار ہو، ورنہ گناہ ہونا تعجب نہیں ہے۔ انسان کے اندر وہ فطرت ہے، اسے غلطیاں ہو سکتی ہیں، لرزشیں ہو سکتی ہیں، بھول چک ہو سکتی ہے، نافرمانی ہو سکتی ہے، اور ان گناہوں کے اثرات اس وقت ہوں گے جب ہم اس گناہوں سے نہیں بچیں گے، ورنہ گناہ اپنا اثر ہوتا ہے۔ جیسے کہ بہت سے حدیثوں میں آیا اور قرآن کریم کی آیت بھی ہے سورہ طور طٰہٰ کی، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، کہ جو اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہوتا ہے ہم اس کی روزی تنگ کر دیتے۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ گناہوں کا سب سے پہلا اثر دل پہ ہوتا ہے۔ حدیث کے اندر آیا کہ ہمارا دل آئینے کی طرح صاف ہوتا ہے، لیکن جب ہم گناہ کرتے ہیں تو ایک کالا دھبا بیٹھتا ہے۔ اگر نہیں توبہ کیے تو اور گناہ کیے تو اور بڑا ہوتا ہے، اور بڑا ہوتا ہے، اور بڑا ہوتا ہے، یہاں تک کہ دل بالکل کالا ہو جاتا ہے۔ اور انسان کا دل جب کالا ہو گیا یا بند ہو جاتا ہے، دونوں مثالیں آئی ہیں کہ جس طرح یہ مٹھی بند ہے ویسے بند ہو جاتے ہیں، تو پھر اس کو حق باطل دکھائی دیتا ہے، باطل حق دکھائی دیتا ہے۔ پھر اسی طرح آیا ہے کہ روزی میں، عمر میں بھی، کیونکہ حدیث آئی ہے کہ جو آدمی نیکیاں کرتا ہے اس کی عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ گناہ انسان کی عمر بھی گھٹا دیتی ہے۔ اگر عمر نہیں گھٹائی تو اس کے صحت میں لاغری، کمزوری، بیماری، یہ سب چیزوں کے بھی گناہوں کے اثرات ہیں۔ تو رزق میں ہو، گھروں میں کہا گیا کہ قرآن کی تلاوت کرو ورنہ وہ شیطان کا بسیرا ہے، تو یہ بھی گویا گناہوں کا اثر ہے۔ تو انسان کی زندگی سے جتنی بھی چیزیں تعلق رکھنے والی ہیں سب پر گناہوں کا اثر، یہاں تک کہ انسان کے دماغ پہ بھی گناہوں کا اثر ہوتا ہے کہ انسان کی سوچ بدل جاتی ہے گناہوں کے اثرات سے۔ انسان کے آنکھ اور کان پہ بھی گناہوں کا اثر ہوگا کہ وہ دیکھے گا تو حق دکھائی نہیں دے گا، وہ سنے گا تو اسے حق سنائی نہیں دے گا۔ تو انسان کے ہر اعضاء پر، یہاں تک کہ وہ حدیث بھی آئی اور قرآن کی آیت بھی ہے کہ قیامت کے دن ہاتھ گواہی دیں گے، پیر گواہی دیں گے، آنکھ کان گواہی دیں گے، اور اس دن زبان بات کرنے کی کوشش کرے گا تو اسے کہا جائے گا لما انطق، تو اللہ کو زبان کہے گا انطقنا اللہ انطق کل شیء، کہ کس چیز نے تجھے بات کرنے کی اجازت دی، تو کہے گا کہ اللہ تعالیٰ نے جس ساری چیزوں کو جو بات کرنے کا حکم دیا تو ہمیں بھی حکم دیا۔ تو بہرکیف مختصراً اس وقت میں یہ ہے کہ گناہ اثر کرتا ہے۔ ایک چھوٹی سی چھوٹی چیز جب اثر کرتی ہے تو گناہ کے بھی اثرات ہوتے ہیں، اور اس کے اثرات دنیا میں بھی ہوں گے، آخرت میں بھی ہوں گے، لیکن اس کا سب سے بہتر طریقہ ہے توبہ۔ اگر ہم توبہ کر لیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھی اس سے حفاظت فرمائیں گے اس کے اثرات سے، اور آخرت میں بھی اس کے اثرات سے ہم سب کو محفوظ فرمائیں گے۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تم کثرت سے استغفار کرو، اور میں خود یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ 100 مرتبہ استغفار کرتے تھے، حالانکہ آپ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی، آپ امت کو سکھانے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ قرآن کریم نے جو آخری صورت نازل ہوئی تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری سنانے کے بعد اذا جاء نصر اللہ والفتح میں آخر میں کہا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا،
تو معلوم ہوا کہ استغفار کثرت سے، استغفار کے بھی علماء کثرت سے وقت بتلاتے ہیں، لیکن سب سے بہتر وقت ہے صبح کا وقت ہے، جیسے کہ کہا گیا وَهُمْ بِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، کہ سحر کے وقت، صبح کے وقت، تہجد کے وقت میں استغفار کرنا یہ انسان کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ قرآن کریم کی بہت سی آیتیں ہیں جو ایمان والوں کو بھی دعوت دیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، تم اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو، بے شک اللہ سارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ ایک انسان پورا جسم گناہ سے داغدار کر لے، لیکن اگر اسے احساس ہو جائے اور صحیح دل سے توبہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ خود حدیث قدسی میں کہتے ہیں لو ان عبادی، اگر میرا بندہ زمین سے آسمان تک، مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک بھی گناہ لے کر آئے اور سچے دل سے توبہ کرے گا تو میں معاف کر دوں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ گناہ انسان سے ہو سکتے ہیں، اور گناہ انسان جب کرے گا تو اس کا اثر ہوتا ہے۔ اس کے اثر کے کئی چیزیں ہیں، جیسا گناہ ہوگا اس کے اثرات ویسے ہوں گے۔ ایک فرد گناہ کرے گا تو فرد کے اوپر ہوگا، پوری سوسائٹی گناہ کرے گی تو پوری سوسائٹی کے اوپر ہوگا، اور گناہوں کے ہی اثرات ہیں کہ آفتیں، مصیبتیں، کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے خود اس بات کا سوال کیا تھا کہ کیا پچھلی امتیں جیسا پوری کی پوری ہلاک کر دیں، طوفان نوح، عاد، ثمود یا اصحاب الایکہ، کیا ویسا میری پوری امت ہلاک کر دی جائے گی؟ اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، لیکن مصیبتیں، آزمائشیں، بیماریاں، زلزلے، آفتیں یہ سب آئیں گی، تو یہ بھی گناہوں کا نتیجہ ہے۔ تو جب یہ سب چیزیں آئیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تو یہ تھی کہ تیز ہوا چلتی تو آپ استغفار کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، اپنے آپ کو استغفار کے لیے توجہ کرتے۔ آپ قبرستان جاتے، جب آپ کو وحی کے ذریعے بتایا گیا کہ کسی کو تکلیف، تو آپ کہتے استغفروا لاخیکم، اپنے بھائی کی مغفرت کی دعا کرو۔ تو معلوم ہوا کہ ہمیں کثرت سے استغفار، توبہ یہ کرتے رہنا چاہیے۔ کبھی کچھ گناہ ہیں جو انجانے میں ہو جاتے ہیں، کبھی کچھ گناہ ہیں جو جان بوجھ کے بھی ہو جاتا ہے، انسانی بشری تقاضوں سے، نفس کے دھوکے سے، شیطان کے بہکاوے سے، لیکن سب کے لیے توبہ کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو بھی ہمارے نفس کی وجہ سے جو گناہ ہو گئے ہیں وہ، یا جان بوجھ کر ہو گئے ہیں وہ، یا غلط صحبت کی وجہ سے ہو گئے ہو، یا شیطان کے بہکاوے کی وجہ سے ہو جائے، یا کسی غلط دوستی کی وجہ سے ہو جائے، اللہ و تعالیٰ ہر گناہ کو معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے، جو مغفرت ہے، اللہ وہ اپنے مغفرت کے سائے میں ہم سب کو ڈال دے، جیسا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے قیامت کے دن کہیں گے کہ اللہ اگر آپ ان کو معاف کر دیں تو آپ غفور الرحیم ہیں، اور اگر آپ عذاب دیں تو یہ آپ ہی کے بندے ہیں، کیا اللہ اپنے بندے کو عذاب دے گا؟ نہیں ہوگا۔ اسی طرح سورہ نساء 5واں پارہ جو ختم ہوتا ہے تو وہاں آیت ہے مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ، اللہ تمہیں عذاب دینے سے کیا ملے گا اللہ کو؟ اگر بندے شکر گزار ہو جائیں، ایمان والے ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ کسی کو عذاب نہیں دے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ اگر غلطی ہو جائے، خطا ہو جائے، گناہ ہو جائے تو یہ نہ سمجھیے کہ اس کا اثر نہیں ہوگا، ضرور اثر ہوگا، ہمیں اس کے اثر سے بچنا ہے تو توبہ اور استغفار کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو خالص توبہ اور استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یہ سارے الفاظ ہیں صرف استغفر اللہ، استغفر اللہ، اور یہ استغفار بھی انسان کو دل سے کرنی چاہیے۔ استغفار کا سب سے بڑا ہے کہ آئندہ نہ کرنے کا پورا ارادہ، پھر اس گناہ کو چھوڑنے کا، اور جب بھی اگر یاد آ جائے تو افسوس کرنا چاہیے۔ یہ ہے اصل استغفار، صرف الفاظ نہیں بلکہ اس کے ساتھ یہ 3 ارادے۔ لیکن اگر گناہ ہم نے انسانوں کے ساتھ کیا ہے، کسی کا حق مارا ہے، کسی کا حق لیا ہے، تو اس حق کو ادا کرنا یہ بھی توبہ میں شامل۔ اللہ تعالیٰ سے پھر ہم رجوع ہوتے ہیں اور کہتا ہوں استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروا انہ هو الغفور الرحیم۔ اللہم اغفر لنا وارحمنا وہدنا وعافنا
وارزقنا إنك خير الرازقين آمين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.